نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمارا قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر درس ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم نے دیگر مقامات سے بھی آیات بینات درس کا حصہ رکھی کہ جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان مبارک کہ آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا، اس آپ کی شان مبارک کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ میں بالکل واضح طور پر آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت والی شان کو اللہ نے واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ یہ جملہ جو آیت مبارکہ کا ہے اس پر بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، بہرحال ہمارے موضوع کے متعلق جو جملہ ہے وہ اس سے اگلا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات ہے جو اس امت کے لیے اس پر ہی ایمان رکھنا لازم ہے۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی پیغمبر تو پہلے بھی تشریف لاتے رہے، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، دیگر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں وہ نبی ہیں لیکن آخری نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارکہ، آپ کی شان مبارک ختم نبوت والی کو واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد پاک میں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو بالکل واضح ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہوئی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس پر آپ دیکھیں کہ صرف عام امتی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے اس آپ کی شان مبارک پر پہرا دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور بھی بہت سارے چیلنج سامنے تھے، کئی لوگوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کئیوں نے اور طرح کی بھی، حالانکہ زکوٰۃ بھی فرض تھی، لیکن آپ نے جو مسلمہ تھا نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کے خاتمے کے لیے آپ نے لشکر بھیجا، اور اس کے ساتھ بھرپور جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی عام ہوتا تو پھر صحابہ جیسے عظیم لوگ اس پر قربانی کیوں دیتے، اور دیگر جب معاملات بھی سامنے تھے تو پھر ایسا کرتے کہ باقی معاملات کو دیکھ لیتے؟ نہیں، سب سے اہم بات صحابہ نے یہ سمجھی، تو اس لیے دیگر سارے معاملات کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے اس بات پر پہرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ تو لہذا ہم دیکھیں کہ جب پیارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امت میں جو ایک رول ماڈل ہے، جن کا ایمان ایک نمونہ ہے امت کے لیے، چونکہ ان کے ایمان کو دیکھ کر امت اپنے ایمان کو صحیح کر سکتی ہے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان مبارک پر دیگر معاملات کے ہوتے ہوئے بھی سب سے اہم یہ سمجھا کہ اس بات پر پہرا دینا ہے، تو وہ صحابہ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس امت میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا اور آپ کی شان، آپ کی ناموس، آپ کی عزت پر پہرا دینا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو آج کے دور کے اندر کوئی اگر اس طرح کا دعویٰ کرے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کا نام لیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ آپ چلو ان کی کچھ نشانیوں سے آپ یہ سمجھیں کہ چند ایسی باتیں ہوتی ہیں جو امت کے اندر، آپ دیکھیں انبیاء تشریف لاتے ہیں تو ان کے اندر چند اللہ کی طرف سے جو صفات ہوتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے حسن و جمال کے پیکر ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے اتنا حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں شعر پڑھتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ نے چاہا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ محبوب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔
اور حسین میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنہوں نے دیکھا، آپ کی جنہوں نے زیارت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے الفاظ تو یہ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کے دیکھنے والے بھی کہیں کہ اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، ہاں جی، اور دیکھنے والے بھی اس کو اتنا کہ مطلب سمجھے کہ جس آدمی کو یہ نہیں پتہ کہ بٹن اس نے نیچے والا اوپر بند کرنا ہے، اوپر والا نیچے بند کرنا ہے، اور جس گڑ کو استنجا کے لیے استعمال کرتا ہے اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، ایسے شخص کو معاذ اللہ اس شان والی بات کے ساتھ منسوب کرنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، مال دیکھا، دولت کو آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم مر کر جائیں گے تو پھر مرنے کے بعد قبر میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا کی خاطر، ہم نے ایک دولت کی خاطر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے غداری کی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کی ہے کہ حقیقت یہ ہے، اب عام آدمی ظاہر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، لیکن لالچ ہے دولت کا، لالچ ہے جناب دنیا کی چیزوں کا، تو اس وجہ سے پھر جناب اس کے پیچھے چل پڑنا۔ اور پھر کافر ظاہر ہے ہر دور کے اندر یہ مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور کئی ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی کہ ڈاکہ ڈالنا مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر کافر نے شروع کیا، اور جس کی بہت بڑا مقصد تھا کہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ جہاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جاری رہے گا، امت جہاد کو چھوڑے گی تو رسوا ہوگی، اور جہاد کرتی رہے گی تو سر بلند رہے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج جہاد جو ہے اسی سے ہی کافر کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو تیار بھی اس نے اسی مقصد کے لیے کیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی اتنا اپنے مطلب دعوے میں بات نہیں کرتا جتنی اس معاملے کے اندر بات کرتا ہے کہ جہاد ختم ہے۔ اب جہاد ختم کا مطلب کافر نے تیار ہی اس لیے کیا تھا اسے کہ تو نے یہ بات کہنی ہے، اور پھر پیسہ بے تحاشا دیا۔ عام لوگوں نے پیسے کے لالچ میں تعلق بنایا، لیکن بدقسمتی کہ آنے والی نسلوں نے جب بڑوں کو دیکھا تو اس وقت وہ بڑے تو حقیقت پر تھے کہ چلو ہم نے کون سا دل سے اس کو ماننا ہے، لیکن جو پیچھے آنے والی نسل تھی وہ اس کو اپنے بڑوں کو دیکھ کر اس طرف ہی چل پڑے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ کوئی بھی جو اس معاملے کے اندر دعویٰ کرے، اس بات میں دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کو آپ عقلی اعتبار سے بھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم دیکھیں تو بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، وہ دین جس طرح آج سے 1450 سال پہلے لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ جنہوں نے قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ختم نبوت سے محبت کی توفیق دے، اور اس شان مبارک پر
اللہ ہم سب کو دل و جان سے پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔